من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دینی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، آج کے عربک زبان کے خطبے کا ترجمہ کرنے کا اللہ عز و جل نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ آپ سبھی کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مختصر سا ترجمہ آج کے جمعے کے خطبے کا۔ یہ میری طرف سے بھائی محمد یعقوب کی طرف سے آپ لوگوں کو ہدیہ گفٹ بھیٹ ہوگی۔ آج شیخ صاحب نے بڑا پیارا موضوع لیا۔ وہ موضوع تھا صلاح۔ صلاح ہم لوگ کہتے ہیں نماز کو۔ اول تو یہ ہے کہ صلاح کے لیے بہت زور دیا گیا۔ یہ پلر ہے اسلام کا، یہ رکن ہے جس کے اوپر ہمارے جو 5 پلر ہیں اسلام کے، جس میں صلاح جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے اور جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ اس میں خشوع اور خضوع کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور بغیر خشوع اور خضوع کے نماز کیسی ہوگی ہماری ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے اگر ہم اسے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں پڑھیں تو یہ ہمیں ہر برائی سے روکتی ہے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد میں بھی اگر ہم برائی سے نہیں رکتے ہیں تو کہیں پہ کجی کمی ہے ہم میں۔ کیا کجی کمی ہے؟ ہماری نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں ہیں۔ ایک مقام پر سورہ المومنون کی ایک آیت کی تلاوت کی شیخ صاحب نے، جو عربی خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے ہے تو کہا الذین یریثون الفردوس هم فیہا خالدون، کون ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت الفردوس میں رہیں گے؟ تو وہ اس طرح سے ہے الذین لأماناتہم وعہدہم راعون والذین ہم لصلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جنہوں نے وعدہ کیا وہ پورا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ جو ہیں جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اور ایک مقام پر فرمایا، انہوں نے حدیث مختصر سی بیان کی کہ قرۃ اعین، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نماز جو ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی انہوں نے، اور کہا کہ یہ جو نمازیں ہیں وہ لوگوں پہ گراں گزرتی ہے، مگر وہ لوگوں پہ نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ تو جو حکم دیا اللہ عز و جل نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختصر سی 5 ہی وقت کی نمازیں ہیں۔ اگرچہ تو ہم 5 وقت کی نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھیں، اب عدد کریں، اس کا حساب کریں، اس کا کیلکولیشن کریں، تو جو 5 وقت ہوتی ہے، 5 وقت کی نمازیں 24 گھنٹوں کے اندر، اوور ٹائم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اپنی ڈیوٹی کی بات کر رہا ہوں، فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں، تو یہ مشکل سے 5 منٹ 10 منٹ آپ کیلکولیٹ کریں تو مشکل سے آدھا گھنٹہ ہوتا ہے یا پونا گھنٹہ لگا لو۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سے پونا گھنٹہ اللہ عز و جل کے لیے نہیں دے پائے، جو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جس کے لیے میرا وعدہ ہے آپ لوگوں کو جنت الفردوس عطا فرمانے کا۔ یہ دنیا کی جو جنت ہے، کسی شاعر نے کہا تھا وہ فارسی زبان میں کہ اگر دنیا میں زمین پہ کوئی جنت ہوتی تو وہ کشمیر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کشمیر ہے، اور یہاں سعودی میں ابا نام کی جگہ ہے، یہ لوگ اس کو کشمیر کہتے ہیں۔ اونچی مقام، اونچی جگہ، خوبصورت جگہ، ٹھنڈی جگہ ہے، فروٹس، پھل پھلاہار ہے، اور
وہ جنتوں میں جو اونچی درجہ ہے جنتوں کا وہ ہے جنت الفردوس۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری بہنیں، ماؤں ہیں، کیا اتنی آسانی سے اتنی بڑی جنت آپ پا لیں گے؟ ارے اس کے لیے تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی۔ ہماری نمازیں ہم مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے والے بنیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنیں، نمازوں کو قائم کرنے والے بنیں، اس کے اپنے مقررہ موقوتا جو اوقات ہیں، جو وقت مقرر ہیں، اسی وقت پہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے والے بنیں ہیں، اور خشوع اور خضوع نمازوں میں پیدا ہو۔ جبریل امین انسان کی شکل میں نازل ہوئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے جن کا ثوب یعنی جو لباس جو تھا، جو انہوں نے کپڑا پہنا ہوا تھا، ابیض یعنی سفید، بیضا یعنی اتنا سفید کہ سفیدی سے زیادہ سفید، اور ان کے جو شعر یعنی بال جو تھے اتنے کالے کہ کالک سے بھی زیادہ کالے، کالے کلر سے بھی زیادہ کالے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے جسم پہ، بالوں پہ سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ فرمایا ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، یعنی کہ وہ مدینہ المنورہ میں نہیں رہتے تھے۔ وہ شخص جو داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، بیٹھیں، اپنے دونوں گھٹنے مبارک جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارکوں کے ساتھ میں لگا دیا ہے، ٹچ کیا، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پہ رکھے، اور ہے تو ان کو سوالات کرنا چالو کیا کہ اخبرنی بنسبت الاسلام، ہمیں اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ستونوں کے اوپر اسلام ہے۔ پھر فرمایا کہ صدقتا یعنی آپ نے سچ کہا ہے۔ ایک تو سائل یعنی سوال کرنے والا، پھر جواب دینے والے کو صدقتا بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے سچ کہا۔ اسی طرح سے درمیان میں آیا اخبرنی بنسبت الاحسان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کیا ہے؟ فرمایا نمازوں کا اس طرح سے پڑھنا جیسے آپ اپنی آنکھ سے اللہ عز و جل کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم نماز ایسے پڑھے جیسے اللہ عز و جل آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارک کے اندر ہم لوگوں کو لیسن دیا گیا، اور قرآن الکریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جو ہے تو ایمفاسائز کرتی ہے، زور دیتی ہے اس بات پر کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ میں پڑھی جائے۔ اللہ نہ کرے اگر ہماری نمازیں ناقص ہوئی اور ہم لوگ ہے تو خسارہ پانے والوں میں سے اٹھا لیں، اللہ نہ کرے ہم خسارہ پانے والوں میں سے اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں ہیں، میرے دوست احبابوں جو بھی مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ آج کے جمعے کا خطبے کا ترجمہ ہے آپ لوگوں کی خدمت میں۔ انشاءاللہ بإذن اللہ نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ مطمئن القلوب، اور ہمارے جو دلوں کے نمازوں کے اندر ذکر ہے۔ نماز کیا ہے؟ ذکر ہے، ذکر اللہ ہے۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن میں آیت نازل فرمائیں کہ اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کی ہے تو سکون ہے، شانتی ہے اور سکینہ ہے، اور ہے تو خرافاتوں سے ہم کو اللہ حفاظت کرتا ہے، بچاتا ہے تمام برائیوں سے روکتی ہے نماز ہم کو۔ تو انشاءاللہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ آج کے خطبے کا یہی موضوع تھا، اس کے ساتھ ہی میں بس کرتا ہوں۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، نمازوں کو احد پہاڑ کی مانند کر کے قبول فرمائے، ہم سبھی بھائیوں کو، بہنوں کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، اور تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔